الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ کسی بھی نظام اور شعبے میں آن لائن خدمات کسی حد تک مفید ہیں، خاص طور پر آفیشیل ورک، سوشل ورک، پیغام رسانی میں آن لائن انتہائی مفید ہے۔ آن لائن تعلیم کی افادیت سے بھی بالکل یہ انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دور دراز کے علم کے شیدائی جو ذاتی ضرورتوں کی وجہ سے کہیں جا کر تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، آن لائن ان کے لیے بہتر متبادل ہے۔ لیکن آن لائن تعلیم روبرو روایتی تعلیم کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ یہ طریقہ تعلیم اجتماعی تعلیمی نظم میں زیادہ مؤثر نہیں ہے۔ کسی حد تک سائنس، جغرافیہ، میتھ جیسے مضامین میں جن کا تعلق انسان کی ذاتی تربیت سے نہیں ہے، مؤثر بھی مان لیا جائے، تب بھی یہ ان بچوں کے لیے مفید ہے جو تعلیم کے لیے فکر مند ہیں۔ ایسے بچوں کی تعداد بمشکل 10% ہی ہوگی۔ تعلیم و تربیت کے لیے استاد شاگرد کا روبرو ہونا ضروری ہے۔ چند فیصد ایسے بچے ہو سکتے ہیں جن کے لیے یہ طریقہ کار مفید ہو، لیکن عمومی طور پر اکثر بچوں کو آن لائن آمادہ نہیں کیا جا سکتا، نہ مفید پایا جا سکتا ہے۔ تعلیم و تربیت کے لیے ایسا نظام ضروری ہے جو بالمشافہ ہو، جس میں استاد شاگرد آمنے سامنے ہو، باہم رابطہ ہو، تعلیمی تربیت ماحول ہو، نظام کا پریشر ہو، نظامی ڈسپلن اور کنٹرول قائم کر سکتا ہے۔ بچے مختلف نفسیات، مختلف ذوق، مختلف رجحانات کے ہوتے ہیں۔ ان کو ایک ایسا نظام کنٹرول کر سکتا ہے جس میں بالمشافہ تعلیم ہو۔ انسان ہے، انسان نام ہے عقل و شعور، جذبات، احساسات کا۔ انسان روبوٹ نہیں، ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہو سکتا ہے، انسانوں کی دنیا میں نہیں۔ کیا کوئی اس بات کو تسلیم کر سکتا ہے کہ احساسات، جذبات کے تبادلہ میں آن لائن اظہار مؤثر کافی ہے؟ تعلیم کے ساتھ تربیت لازمی ہے۔ کیا میڈیکل، پولیس، فوجی ٹریننگ آن لائن کا تصور ممکن ہے؟ بچے بائیں ماحول میں بہت کچھ سیکھتے ہیں، شعوری طور پر اور غیر شعوری طور پر بھی، جس سے ان کی شخصیت کی نشو و نما ڈیولپ ہوتی ہے۔ اس لیے ماہرین اس طرف خصوصی توجہ دیتے ہیں کہ تعلیمی ثقافتی تربیت کے لیے ماحول کی شفافیت ضروری ہے۔ آن لائن یہ ممکن نہیں ہے۔ بچے اچھے ماحول میں اپنے بڑوں سے، ساتھیوں سے زبان، تہذیب، طور طریق، نظم و ضبط، سلیقہ، آداب سیکھتے ہیں، ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے وہ بچے جو ہاسٹل میں رہتے ہیں ان کی شخصیت زیادہ مستحکم ہوتی ہے۔ انسان کی فطرت ہے، وہ کردار سے متاثر ہوتا ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب اچھا ماحول ہو، باہم انسان روبرو ہوں۔ آن لائن کے لیے اسمارٹ فون یا کمپیوٹر ضروری ہے۔ ظاہر ہے اس کی فراہمی صرف سرمایہ دار ہی کر سکتا ہے، ہر آدمی نہیں کر سکتا، عام آدمی نہیں۔ کئی مقامات پر انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے، جس کی وجہ سے آن لائن ہونا مشکل ہوتا ہے۔ بیشتر ماں باپ دلچسپی نہیں رکھتے، یا صلاحیت نہیں رکھتے، یا ان کے اندر کنٹرول کی صلاحیت نہیں ہوتی، یا ان کے پاس وقت نہیں ہوتا گھر پر وہ بچوں کی نگرانی کر سکیں۔ مدارس میں آن لائن تعلیم کچھ زیادہ مشکل ہے اور اس سے زیادہ غیر مؤثر ہے۔ اسکول کالج میں سرٹیفکیٹ کا چسکا ہوتا ہے، اس لیے بچے آمادہ ہو سکتے ہیں۔ مدرسے میں کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی۔ چاندی سرپرست جو دینی مظاہر رکھتے ہیں اپنے بچوں کو اس کے لیے آمادہ ہو سکتے ہیں۔ عام طور پر اسکول تجارت کی منڈی ہیں، اس لیے آن لائن تعلیم سے بچوں کے استحصال میں اضافہ ہوگا۔ آن لائن تعلیم بچے پر جسمانی طور پر اثر انداز ہوگی۔ بچوں کا باہم کھیل کود، تفریح، گھر، اسکول کی آمد و رفت نہ ہونے سے صحت امبار مل ہوگی۔ موبائل یا کمپیوٹر کی اسکرین پر مستقل نگاہ کی فوکس سے بچوں کی بینائی متاثر ہوگی۔ بچے آن لائن رہیں گے، تعلیم سے زیادہ وہ شب و روز ان سائٹ پر رہیں گے جن سے ان کی تعلیم اور کردار متاثر ہونا اور جسمانی، ذہنی، نفسیاتی طور پر امبار مل ہونا لازمی ہے۔ عام مشاہدہ ہے آن لائن رہنے سے بچوں کی زندگی آف لائن ہو رہی ہے۔ اچھا رویہ، باہم عزت، احترام، آداب زندگی بچوں کی زندگی سے غائب ہو رہے ہیں۔ اپنوں کے جذبات و احساسات کا کوئی خیال نہیں۔ والدین اور اپنے قریب ترین محسنوں کے پاکیزہ بے لوث رشتوں کو تار تار ہوتے کون نہیں دیکھ رہا ہے۔ ابتدائی تعلیم آن لائن غیر مؤثر ہے۔ لازماً بچوں کی تعلیم تربیت کے لیے معلم کا روبرو ہونا ضروری ہے، اور اس کا متبادل آن لائن تعلیم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں علم نافع عطا فرمائے۔
رب زدنی علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔